بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں پھر سے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کی کلاس میں ہم یونٹ 4 کے سبھی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوال آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جی ساتھیو، تو نظم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں پیرونا اور لڑی سلک وغیرہ کے۔ سوال نمبر دوسرا دیکھیے گا، چند بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے، ارتقاء جو ہے نظم کی نہیں بلکہ غزل کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پابند نظم ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ سی میں دیا گیا بیان ہے، آزاد نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے، بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ اور ای میں ہے، اردو میں نظم معرہ عربی ادب سے آئی ہے۔ جی تو سوال نمبر دوسرے کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا ہمارا بی سی ڈی یہ درست ہیں۔ پابند نظم جو ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اور بلا قافیہ نظم کو معرہ نظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلا قافیہ نظم کو معرہ نظم کہتے ہیں۔ اور اردو میں نظم معرہ عربی کے راستے نہیں آئی ہے بلکہ انگریزی ادب کے راستے آئی ہے۔ یاد رکھیے گا، انگریزی ادب کے راستے سے۔ اردو میں نظم معرہ جو ہے انگریزی کے راستے سے آئی ہے۔ اور یہاں دیا گیا ارتقاء نظم کی نہیں بلکہ غزل کی خصوصیت ہے، بلکہ ارتقاء نظم کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کہا گیا غزل کی خصوصیت، غلط ہو جائے گا۔ ارتقاء جو ہے یہ نظم کی خصوصیت ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا BCD تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کچھ بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے، نظم کی ابتدا شمال ہند سے ہوئی۔ دوسرا ہے، چکی نامہ کو پہلی نظم اور بندہ نواز گیسو دراز کو پہلا نظم نگار کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا بیان ہے، نظم جدید کی ابتدا اقبال اور فیض نے کی تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ چوتھا ہے، نظیر کا نام اردو میں عوامی شاعر کے نمائندے شاعر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ کیا یہ ڈی والا درست ہے؟ اور ای میں ہے، نظیر کا تعلق کسی بھی شعری دبستان سے نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سوال نمبر تیسرے کا جو صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا، یعنی بی ڈی اور ای۔ دیکھیے، نظم چکی نامہ جو ہے یہ اردو کا پہلا نظم ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اردو کی پہلی نظم قرار دی جاتی ہے چکی نامہ کو، اور اردو کے پہلے نظم نگار بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا، نظیر اکبر آبادی کو جو ہے عوامی شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں۔ نظیر اکبر آبادی 1740 سے 1830 والے جو ہیں یہ ایک عوامی شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نظیر کا تعلق جو ہے کسی بھی شعری دبستان سے نہیں تھا۔ نظم کی ابتدا جو ہے شمالی ہند سے نہیں ہوئی ہے بلکہ کہاں سے ہوئی ہے؟ تو دکن سے ہوئی ہے۔ نظم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو دکن سے ہوئی ہے۔ نظم کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے، شمالی ہند سے نہیں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط۔ اور نظم جدید کی ابتدا اقبال اور فیض نے نہیں کی تھی بلکہ کس نے کی تھی؟ تو 1830 سے 1910 والے، اور 1837 سے 1914 والے نے، یعنی کہ مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے نظم جدید کی ابتدا کی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن BDE ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند شعراء کے تخلص اور ان کے نام دیے گئے ہیں۔ تخلص کے اعتبار سے اصل نام شامل کرنا ہے۔ جی تو بات کریں اسماعیل میرٹھی کی، تو اسماعیل میرٹھی کے محمد اسماعیل ہو جائے گا۔ اکبر کا اکبر حسین، نظیر کا ہو جائے گا ولی محمد، ان کا اصل نام ہے، یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔
اقبال کا محمد اقبال اور چکبست کا بیج نارائن چکبست. ان سبھی کے پیدائش اور وفات سے آگے سوالات آئیں گے، تو ابھی ان کے بارے میں پیدائش وفات کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے. جی تو سوال نمبر جو چوتھا کا صحیح جواب ہوگا وہ ہمارا تیسرا ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں کچھ نظم نگاروں کے نام اور ان کے سن پیدائش درج ہیں. اب یہاں نام کے اعتبار سے سن پیدائش شامل کرنا ہے. جی اب یہاں دیکھیے، علامہ اقبال کی 1877، نظیر کی 1740، اسماعیل میرٹھی کی 1844، اکبر الہ آبادی کی 1846 اور چکبست کی 1882. اور ان کے حوالے سے اور بھی آگے سوالات آئیں گے. جی تو سوال نمبر 5 کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا دوسرا ہو جائے گا. سوال نمبر 6 دیکھیے گا، نظم نگاروں کے نام اور ان کے سن وفات درج ہیں. یہاں نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کرنا ہے. تو نذیر اکبر آبادی کی سن وفات کیا ہو جائے گا؟ تو 1830 ہو جائے گا. اسماعیل میرٹھی کی کیا ہو جائے گا دوستو؟ تو 1917. اکبر الہ آبادی کی 1921. اور چکبست کی کیا ہو جائے گی؟ تو چکبست کی 1926 رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے، اور علامہ اقبال کے 1938. تو اس اعتبار سے جو آپ کا رائٹ آپشن ہے وہ چوتھا ہو جائے گا. اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف. چند نظم گو شعرا اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں. نام کے اعتبار سے والد کا نام شامل کرنا ہے. جی دوستو، تو نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام جو ہے وہ ہو جائے گا شیخ فاروق. اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام کیا ہو جائے گا دوستو؟ تو اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش. اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش. اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا ہو جائے گا؟ تو تفضل حسین. علامہ اقبال کے والد شیخ نور الدین نور محمد. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے ساتواں کا پہلا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیں گے، چند نظم کو شعرا اور ان کے اساتذہ کے نام درج ہیں. شاگرد کے اعتبار سے اساتذہ کو جوڑنا ہے. جی تو شاگرد کے اعتبار سے اساتذہ جو ہیں نذیر اکبر آبادی کے ہو جائیں گے. شاعری میں کسی کو استاد نہیں بنایا تھا، یا اور کسی بھی شعری دبستان سے ان کا تعلق نہیں تھا. تو دونوں باتیں یاد رکھیے گا. اور اسماعیل میرٹھی صاحب کا ہو جائے گا، ان کے استاد ہو جائیں گے اسماعیل میرٹھی کے مرزا اسد اللہ خان غالب. اور اکبر الہ آبادی کے ہو جائیں گے وحید الہ آبادی. پنڈت برج نارائن چکبست کے استاد مرحمت الدولہ اور افضل اور مرحمت الدولہ حکیم، یہ چکبست کے ہیں. اور علامہ اقبال کے ہو جائیں گے دوستو ارشد گرگانوی اور طاق. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آرنلڈ بھی ہیں. چلیے، تو اس اعتبار سے جو آپ کا رائٹ آپشن ہوگا آٹھواں کا وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا. اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو 2 صحیح زمرہ کون سا ہو جائے گا؟ اے اور سی. مفلسی آدمی نامہ بنجارہ 1740 سے 1830 والے کی نظمیں ہیں، مخمس کی حیت میں. نشاط امید برکھا رت مناجات بیوا 1837 سے 1914 والی کی نظمیں ہیں، یعنی کہ الطاف حسین حالی کی. اب یہاں دیکھیے گا بی میں، ویسے رائٹ آپشن جو ہے آپ کا دوسرا ہو جائے گا اے اور سی. تل کے لڈو یہاں دیا گیا، تل کے لڈو اور رہے نام اللہ کا، یہ بھی نذیر کی نظمیں ہیں، لیکن یہاں صبح امید دیا گیا ہے. تو صبح امید کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا مولانا محمد حسین آزاد اور علامہ شبلی نعمانی، یہ دونوں کی اسی نام سے نظمیں ہیں، حالی اور شبلی کی. تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط. حب وطن جو ہے یہ کن کا ہے؟ حب وطن، تو یاد رکھیے گا حب وطن جو ہے حالی کی ہے اور مولانا محمد حسین آزاد کی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زمزمہ قیصری، تو زمزمہ قیصری جو ہے یہ بھی مولانا الطاف حسین حالی کے. اور شب قدر جو ہے، شب قدر یہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے. یاد رکھیے گا حب وطن آزاد اور حالی کی بھی نظمیں، حب وطن آزاد اور حالی کے نظمیں ہیں. اور زمزمہ قیصری یہ حالی کا ہے، اور شب قدر مولانا محمد حسین آزاد کا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط. رائٹ آپشن جو ہے آپ کا اے اور سی ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. چند بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا بیان کیا کہہ رہا ہے؟ اسماعیل میرٹھی کو نوجوانوں کا شاعر کہا جاتا ہے. دوسرا بیان کیا ہے؟ کہ اسماعیل میرٹھی کو سب سے زیادہ دلچسپی تعلیم میں تھی. اور تیسرا ہے اکبر ایک سنجیدہ شاعر تھے.
ڈی میں ہے اکبر نے بڑے شوق سے اپنی شاعری میں انگریزی لفظ کا استعمال کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی شاعری میں مغربی طرز حیات پر خوب طنز کے تیر برسائے ہیں۔ اور ای میں دیا گیا علامہ اقبال نے اکبر کو اپنا استاد معنوی قرار دیا ہے۔ جی ساتھ سوال نمبر جو 10 ہے نا، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا بی ڈی ای۔ دیکھیں اسماعیل میرٹھی کو سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے تعلیم میں تھی۔ اسماعیل میرٹھی کو نوجوانوں کا شاعر کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو نہیں، بالکل بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کا شاعر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس بات سے ایک غلط۔ اور اکبر ایک سنجیدہ شاعر نہیں تھے بلکہ مزاحیہ شاعر تھے، تو اس اعتبار سے غلط۔ اکبر نے بڑے شوق سے اپنی شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی شاعری میں مغربی طرز حیات پر خوب طنز کے تیر برسائے ہیں، اور یہ علی گڑھ تحریک کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ اور جی علامہ اقبال نے اکبر کو اپنا استاد معنوی قرار دیا، تو یہ بھی درست ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا جو ہے وہ تیسرا ہے، بی ڈی ای۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دوستو 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کرنی ہے۔ جی تو اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ کون ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں دیا گیا ہے ملمہ کی انگوٹھی۔ اچھا صحیح والا پہلے پہچان کر لیتے ہیں، تو جو صحیح ہے وہ ہو جائے گا آپ کا بی اور سی۔ رامائن کا ایک سن، خاک ہند، حب قومی اور جلوہ صبح، یہ 1882 سے 1926 والے کی نظم ہے، یعنی چک بست کے، بیر جنائن چک بست۔ آثار سلف، خدا کے صنعت، پنچک کی عجیب چڑیا، ایک ان کے ہیں تو اسماعیل میرٹھی 1844 سے 1917 والے کی یہ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک کی، آپ کا جو رائٹ آپشن ہے چوتھا ہو جائے گا، بی سی۔ ملمہ کی انگوٹھی یہاں دیا گیا ہے، ملمہ کی انگوٹھی، تو یہ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں۔ صبح کی امید آزاد اور شبلی کی نظمیں ہیں، اسی نام سے آزاد کی بھی ہے اور اسی نام شبلی کی بھی ہے۔ فرضی لطیفہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ برقی کلیسا، یہ بھی اکبر الہ آبادی کا داخل نصاب نظم ہے، داخل نصاب نہیں ہے بلکہ ہاں داخل نصاب ہے شاید۔ چلیے اب یہاں دیا گیا جلوہ دربار دہلی، یہ بھی داخل نصاب نظم ہے، اکبر الہ آبادی کا ہے جلوہ دربار دہلی۔ اور دوستو یہاں دیا گیا ہے فریاد قوم اور خاک ہند، تو فریاد قوم اور خاک ہند 1882 سے 1926 والے کی نظمیں ہیں، یعنی کہ چک بست کے۔ چلیے جی ساتھیوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجئے۔ جی ساتھیوں تو 2 صحیح زمرہ آپ کا کون سا ہو جائے گا؟ جی شعاع امید، لالۂ صحرا، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں۔ شعاع امید کو چھوڑ کر باقی یہ سبھی جو نظمیں ہیں لالۂ صحرا، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا، بال جبریل میں شامل ہیں، لیکن شعاع امید ضرب کلیم میں شامل ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا دوستوں، کسان، شکست زندہ کا خواب، جنگل کی شہزادی، جوش کی نظمیں ہیں 1892 سے 1896 سے 1982 والے کی نظمیں ہیں، یعنی جوش ملی آبادی کی پیدائش 1896، وفات 1982۔ تو کسان، شکست زندہ کا خواب اور جنگل کی شہزادی، جوش کی نظمیں ہیں، تو اس اعتبار سے سی ڈی رائٹ آپ کا آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، تو یہ کن کی نظمیں ہیں؟ تو میرا جی کی نظمیں ہیں، یاد رکھیے گا میرا جی کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوستوں یہاں دیا گیا ہے ہمالہ اور شکوہ، تو یہ کن کے ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے آپ کے علامہ اقبال کے۔ چاند تاروں کا بن، مخدوم محی الدین کا، حویلی بھی مخدوم کا، انقلاب بھی مخدوم کا، حسن کوزہ اور چکلے، حسن کوزہ کر چکلے ساحل لدھیانوی کی نظمیں ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے سی ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔
جی ساتھیوں، تو سوال نمبر 13 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اے اور سی۔ تنہائی صبح آزادی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، فیض احمد فیض کے ہیں 1911 سے 1982 یا 84 والے کے، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کی جو پیدائش ہے 1911 ہے اور وفات 1984 ہے، ٹھیک ہے، 82 نہیں ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ایک لڑکا پگڈنڈی باز احمد اور قلوب درا، تو یہ ہو جائے گا 1915 سے۔ میں نام نہیں رکھوں گا پہلے، ٹھیک ہے، ان کے پیدائش وفات رکھوں گا تاکہ یہ سبھی چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو 1915 سے 1996 والے کی، جی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، یہ سبھی نظمیں جو ہیں اختر الایمان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اسی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اب دوستوں یہاں دیکھیے گا تاج محل اور گریز دیا ہے، تو تاج محل اور گریز جو ہے کن کا ہے؟ تو 1921 سے 1980 والے کی، یعنی ساحر لدھیانوی کی۔ بازیابی بازگشت 1930 سے 2012 والی کی نظمیں، یعنی شفیق فاطمہ شعرا کی نظمیں بازیابی بازگشت، تو اس اعتبار سے ہے بھی غلط۔ سرخ سویرا گولے تر بساتے رقص، سرخ سویرا گولے تر بساتے رقص 1908 سے 1969 والے کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سرخ سویرا کی سنِ اشاعت ضرور یاد رکھے گا، 1944 عیسوی میں شائع ہوا۔ گولے تر 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور بساتے رقص جو ہے یہ 1966 عیسوی میں شائع۔ تو سرخ سویرا 1944، گولے تر 1961، بساتے رقص یہ جو ہے 1966 میں شائع ہوا۔ تو اس سے زمانی ترتیب پوچھا جاتا ہے، مخدوم محی الدین کے شعری مجموعے ہیں، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے۔ اور گمان کا ممکن جو ہے یہ کن کا ہے؟ گمان کا ممکن، تو یاد رکھیے گا 1910 سے 1975 والی کی نظم گمان کا ممکن، یعنی کہ نون میم راشد کا ہے۔ اور گمان کا ممکن کب شائع ہوا ہے دوستوں؟ تو گمان کا ممکن جو ہے یہ 1977 میں، 1977 عیسوی میں شائع ہوا ہے گمان کا ممکن، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چند بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان کیا ہے؟ تو پہلا ہے چکبست ایک مزاحیہ شاعر تھے، جب تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سوال کا، جی۔ اور بی میں ہے چکبست ایک وطنی شاعر تھے، اور سی میں کہا گیا ہے کہ چکبست رسم پردہ کے مخالف اور تعلیم نسواں کے تائید کرنے والے تھے۔ ڈی میں کہا گیا کہ چکبست حالی اور مقدمہ شعر و شاعری کے زبردست مداح تھے۔ اور ای میں کہا گیا ساتھیوں چکبست انیس سے حد درجہ متاثر تھے، اور چکبست کی شناخت شخصی مرثیہ نگار کے طور پر بھی ہے۔ جی ساتھیوں، تو سوال نمبر 14 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہمارا ہو جائے گا دوسرا، بی سی ای۔ چکبست ایک وطنی شاعر تھے، مزاحیہ نہیں تھے، تو اس اعتبار سے یہ غلط۔ چکبست جو ہیں رسم پردہ کے مخالف تھے اور تعلیم نسواں کے تائید کرنے والے تھے، تو اس سی بھی درست ہو جائے گا۔ چکبست انیس سے حد درجہ متاثر تھے، اور چکبست کی شناخت شخصی مرثیہ نگاری کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ ایک وطنی شاعر ہیں، تو اس اعتبار سے ہاں ای بھی صحیح ہو جائے گا۔ چکبست حالی اور مقدمہ شعر شاعری کے زبردست مداح نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ تو چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض جتایا تھا، یاد رکھیے گا، چکبست نے مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض جتایا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن بی سی ای ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، چند نظم گو شعراء کے تخلص اور اصل نام دیے گئے ہیں، تخلص اعتبار سے نام شامل کرنا ہے۔ جی دوستو، تو جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان، اور میرا جی کا اصل نام جو ہے محمد ثناء اللہ ثانی ڈار۔ فیض احمد فیض کا تخلص کے اعتبار سے نام شامل کرنا ہے، تو یہ سبھی ان کے تخلص ہیں، اور فیض احمد فیض کا اصل نام فیض احمد، اختر الایمان کے محمد اختر الایمان، تو رائٹ آپشن جو ہے اس کا تیسرا ہو جائے گا۔
سوال نمبر 16 دیکھیے گا، ذیل میں چند نظم کو شعراء کے سن پیدائش اور نام دیے گئے، نام کے اعتبار سے سن پیدائش شامل کرنا ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896، میرا جی کی کیا ہوگا، میرا جی کی 1910 ہوگا نا، 1911 ہے، فیض کی 1911 ہے جی دوستو، تو میرا جی کی 1912، ٹھیک ہے 1912 ہو جائے گا، فیض احمد فیض کی 1911 اور اختر علی مان کی 1915۔ تو اس اعتبار سے جو آپ کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نام کے اعتبار سے والد کا نام جوڑنا ہے یہاں۔ اب دیکھیے والد کے کیا ہو جائے گا، تو جوش ملیح آبادی کے والد بشیر احمد خان ہیں، اور ساتھیوں میرا جی کے والد ہو جائیں گے منشی مہتاب الدین منشی صاحب، میرا جی کے والد ہیں۔ فیض احمد فیض کے والد ہو جائیں گے سلطان محمد خان مخدوم کے والد غیث محی الدین۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن جو ہے آپ کا پہلا ہو جائے گا ساتھیوں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، یہاں نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کرنا ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کی 1982، میرا جی کی کیا ہو جائے گا، میرا جی کی تو 1949 ہو جائے گا، میرا جی ٹھیک ہے، میرا جی کا 1949 ہو جائے گا، اور فیض احمد فیض کا 1984، اختر علی مان کا 1996۔ جو رائٹ آپشن ہے ساتھیوں وہ آپ کا ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، پہلا ہوگا نہ، پہلا نہیں ہوگا، چوتھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جوش ملیح آبادی کی 1882 ہو جائے گا۔ چلیے جی ساتھیوں بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ شاگرد کے اعتبار سے استاد کو شامل کرنا ہے دوستو۔ تو اب شاگرد کے اعتبار سے یہاں دیکھ لیجئے گا، جوش ملیح آبادی کے استاد ہو جائیں گے محمد ہادی عزیز لکھنوی، اور مخدوم محی الدین صاحب کے والد ہو جائیں گے، انہوں نے بھی کسی کو استاد نہیں بنایا تھا، اور دوستو ساحل لدھیانوی کے جو استاد ہیں وہ ہو جائیں گے فیاض ہریانوی اور شفیق فاطمہ شیرے۔ باضابطہ کوئی استاد نہیں، لیکن کلام شائع کرنے سے پہلے کسی کو بھی یہ دکھا لیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، چند بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا بیان ہے اقبال کا تعلق افغانی پٹھانوں سے تھا، دوسرا ہے علامہ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا، اور اسی میں ہے علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں۔ چوتھا ہے اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ارنل سے فلسفہ پڑھا تھا، اور اپنے اسی استاد کی یاد میں نالۂ فراق، نظم نالۂ فراق کے نام سے لکھے تھے جی۔ تو یہ آخری ہے، اقبال نے شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنلڈ کے کہنے پر شاعری ترک کر دی تھی جی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کا دوسرا ہو جائے گا، بی سی ڈی۔ دیکھیے علامہ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا، افغانی پٹھانوں سے نہیں تھا، تو اس اعتبار سے ایک غلط۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھی، بالکل صحیح ہے، اور علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ارنلڈ سے فلسفہ پڑھا تھا، اور اپنے انہی استاد کی یاد میں جو ہے نظم نالۂ فراق لکھے تھی۔ اور دوستوں بی سی ڈی، ہاں ٹھیک ہے، اقبال نے شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنلڈ کے کہنے پر شاعری ترک نہیں بلکہ شروع کی۔ انہوں نے جو ہے علامہ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا جو ہے پختہ ارادہ کر لیا تھا، مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنلڈ کے ہی کہنے پر۔ یہ شیخ عبد القادر وہی ہیں رسالہ مخزن کے مدیر ہیں شیخ تو انہوں نے اور پروفیسر ارنلڈ نے جو ہے سمجھایا، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے شاعری ترک کرنے سے جو ہے باز آ گئے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی تلاش کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے مصنف کا بھی نام جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتانا ہے جی۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روح ادب شاعر کی راتیں نقش و نگار شعلہ شبنم جنون حکمت 1896 سے 1982 والے کی نظمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو بانگ دارا بال جبرائیل ارمغان حجاز 1877 سے 1938 والے کی جو ہے مجموعہ کلام ہے۔ تو اس اعتبار سے اے سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے گا دوستو، سہ آتشہ اور مشرق و مغرب کے نغمے،
یہ والا جو ہے سہ آتشہ اور مشرق و مغرب کے نغمے، یہ کن کے مجموعے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 1912 سے 1949 والے، یعنی کون ہو جائیں گے؟ تو میرا جی سے آتشہ اور مغرب کے نغمے مشرق و مغرب کے نغمے میرا جی کے نظمیں ہیں، نظموں کا مجموعہ ہے۔ اب یہاں دیا گیا ہے موجد و مفکر محراب و مضراب اور حرف آخر۔ تو موجد و مفکر محراب و مضراب اور حرف آخر یہ 1896 سے 1982 والے کی نظمیں ہیں، یعنی جوش ملیحہ آبادی کی۔ اور یہاں بھی حرف حکایات آیات و نغمات عرش و فرش، تو یہ بھی جوش ملیحہ آبادی کے۔ اس نظم میں 3 رنگ اور پابند نظمیں، تو یہ بھی میرا جی کی نظمیں ہیں۔ اس نظم میں 3 رنگ پابند نظمیں میرا جی کے ہیں، تو اسے دبا سے ڈی غلط، رائٹ آپشن ہے اور سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تخلص کے اعتبار سے یہاں اصل نام شامل کرنا ہے، تو مخدوم محی الدین کا ہو جائے گا ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری۔ نون میم راشد کا نظر محمد راشد، ساحل لدھیانوی کا چودھری عبدالحی، اور شفیق فاطمہ کا شفیق فاطمہ، شعرا کا شفیق فاطمہ۔ جی تو اس سوال کا جو آپ کا صحیح جواب ہوگا وہ پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں ساتھیوں، اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی پہچان کرنی ہے۔ مجموعے کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے، نظموں کے یا شعری مجموعے کے اعتبار سے۔ جی تو گرداب، تاریک سیارہ، سبرنگ، آب جو اور یادیں اختر علی مان کی مجموعہ کلام ہیں۔ اور دوستو یہاں بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو سما، زمی زمی، زمستاں سرد مہری کا، یہ بھی 1915 سے 1996 والی کی نظمیں کے مجموعے ہیں، تو اس اعتبار سے اے ڈی رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ سرود و خروش، سموم و صبا، الہام و افکار جوش ملیحہ آبادی کے نظموں کے مجموعے ہیں۔ ماورا ایران میں اجنبی، ماورا ایران میں اجنبی، یہ کن کا ہے؟ ماورا ایران میں اجنبی تو 1910 سے 1975 والے، یعنی کہ نون میم راشد کی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہاں بی غلط۔ رامشو رنگ سنبلو سلاف السیب و سبو لا انسان، تو رامشو رنگ سنبلو سلاسل، یاد رکھیں گا رامشو رنگ سنبلو سلاسل سیف و سبو یہ جوش ملیحہ آبادی کے ہیں۔ اور لا انسان جو ہے، لا انسان یہ جو ہے، یہ لا انسان نون میم راشد کا ہے، اور نجم و جواہر جو ہے یہ رباعیات کا مجموعہ ان کا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہاں سی بھی غلط ہو جائے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا صرف آہنگ کن کا مجموعہ ہے؟ تو نیا آہنگ یہ ہے اختر علی مان کا ہے، لیکن صرف آہنگ جو ہے کن کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یاد رکھیے گا صرف آہنگ جو ہے اسرار الحسن، اسرار الحق مجاز کا جو ہے یہ مجموعہ کلام ہے، ٹھیک ہے، مجاز کا ہے آہنگ۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آہنگ اور عروض، آہنگ اور عروض یہ کن کی کتاب ہے؟ تو کمال احمد صدیقی کی، کمال احمد صدیقی، ٹھیک ہے، آہنگ اور عروض۔ پنچ آہنگ کن کا ہے دوستو؟ پنج آہنگ۔ اب چونکہ انہی سے ریلیٹڈ جو ہے نام ہے تو اسی لیے میں یہاں ذکر کر لینا مناسب سمجھاؤں۔ جی تو پنج آہنگ جو ہے، پنچ آہنگ یہ فارسی کے خطوط کا مجموعہ ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا فارسی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ چلیے جی ساتھیوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کون کب پیدا ہوا؟ جوڑیے۔ تو مخدوم محی الدین 1908، نون میم راشد 1910، ساحل لدھیانوی 1921، شفیق فاطمہ 1930۔ رائٹ آپشن جو ہے 24 کا ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج بیانات پر غور کیجیے اور صحیح بیانات کو نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان کیا کہہ رہا ہے؟ تو پہلا ہے جوش کے دادا محمد احمد خان احمد صاحب دیوان شاعر تھے، دیوان شاعر تھے، صاحب دیوان شاعر تھے، اور پردادا فقیر محمد خان گویا بھی شاعر تھے جو ناسک کے شاگرد تھے۔ اور بی میں ہے جوش نے دارالترجمہ حیدرآباد میں ناظر ادب کی حیثیت سے فرائض انجام دیا۔ سی میں ہے جوش نے ماہنامہ کلیم جاری کیا تھا حیدرآباد سے۔ ڈی میں ہے عزیز لکھنوی نے شاعر اعظم منشی دیا نارائن نگم نے مصور جذبات، اور عبدالرزاق ملیحہ آبادی نے شاعر شباب جوش ملیحہ آبادی کو کہا ہے۔ اور ای میں ہے فراق نے جوش کی موت پر کہا تھا کہ جوش کی موت اور اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہو گیا۔
جی ساتھیوں، تو سوال نمبر 25 کا جو ہمارا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا چوتھا۔ اب چوتھا کیسے ہوگا؟ اے، بی اور ای۔ دیکھیے، جوش کے دادا محمد احمد خان احمد جو ہیں یہ صاحب دیوان شاعر تھے، اور ان کے پردادا فقیر محمد خان گویا بھی شاعر تھے، اور یہ جو ہیں یہ ناسک کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ جوش نے دارالترجمہ حیدرآباد میں ناظر ادبی کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ہیں۔ اور دوستوں یہاں کہا گیا ہے جوش ملیح آبادی نے ماہنامہ کلیم حیدرآباد سے جاری کیا تھا، تو حیدرآباد سے جاری نہیں کیا تھا، کہاں سے کیا تھا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا جب تک۔ اور یہاں جو ہے ساتھیوں عزیز لکھنوی نے شاعر اعظم، تو یاد رکھیے گا عزیز لکھنوی نے شاعر اعظم نہیں کہا تھا، بلکہ کس نے کہا تھا؟ تو عزیز لکھنوی نے نہیں کہا تھا شاعر اعظم، کس نے کہا تھا؟ تو منشی دیا نارائن نگم نے۔ شاعر اعظم جو ہے منشی دیا نارائن نگم نے کہا تھا جوش ملیح آبادی کو، اعظم دیا نارائن نگم، ٹھیک ہے۔ شاعر اعظم جو ہے منشی دیا نارائن نگم نے کہا تھا۔ عزیز لکھنوی نے کیا کہا تھا جوش ملیح آبادی کو؟ تو مصور جذبات۔ عزیز لکھنوی نے دوستو مصور جذبات کہا تھا، عزیز لکھنوی نے مصور جذبات کہا تھا، عزیز لکھنوی نے مصور جذبات کہا تھا جوش ملیح آبادی کو۔ اب بچ گیا جو ہے شاعر شباب، شاعر شباب بچ گیا، تو یہ عبدالرزاق ملیح آبادی نے کہا تھا۔ شاعر شباب جوش کو عبدالرزاق ملیح آبادی نے کہا تھا۔ اور شاعر انقلاب بھی جو ہے انہوں نے ہی کہا ہے، عبدالرزاق ملیح آبادی نے جوش ملیح آبادی کو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہے جوش ملیح آبادی نے جو ہے ماہنامہ کلیم جو ہے حیدرآباد سے نہیں بلکہ دہلی سے جاری کیا تھا، ٹھیک ہے، دہلی سے جاری کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا چوتھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے میرا جی کو کلیم الدین احمد نے ادبی گاندھی کہا، اور دوسرا ہے میرا جی کے کلام کو ترقی پسندوں نے مقدس کلام قرار دیا، اور تیسرا ہے مخدوم ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے، اور چوتھا ہے راشد کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا الزام لگایا گیا، اور پانچواں ہے دوستو دیگر نظم گو شعراء کے بالمقابل راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ و تراکیب کا زیادہ استعمال کیا۔ جی تو سوال نمبر 26 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہمارا تیسرا ہو جائے گا، سی ڈی ای، ٹھیک ہے۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعر تھے، بالکل۔ راشد کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا بھی الزام لگا، اور دیگر نظم گو شعراء کے بالمقابل راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا خوب استعمال کیا ہے۔ میرا جی کو کلیم الدین احمد میں ادبی گاندھی کا لقب نہیں کیا تھا، بلکہ میرا جی کو ادبی گاندھی کا لقب نون میم راشد نے دیا تھا، نون میم راشد۔ میرا جی کو جو ہے کلیم الدین نے نہیں کہا تھا ادبی گاندھی، بلکہ کس نے لقب دیا تھا؟ تو نون میم راشد نے دیا تھا میرا جی کو۔ تو اس اعتبار سے یہاں ایک غلط۔ میرا جی کے کلام کو ترقی پسندوں نے مقدس کلام نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا جنسی غلاظت کا ڈھیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تو جنسی غلاظت کے ڈھیر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی دوستو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ترقی پسند تحریک سے بیچارے یہ جڑے بھی تھے، اور ترقی پسند والوں نے جو ہے ان کی شاعری کو غلیظ بھی بتا دیا، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا میرا جی تو نہیں، میرا جی تو ان کا تعلق جو ہے ترقی پسند تحریک سے نہیں تھا، یہاں مخدوم کی بات کی گئی تھی، معاف کیجیے گا۔ دیکھیے میرا جی کے کلام کو ترقی پسندوں نے مقدس نہیں بلکہ میرا جی کے کلام کو جو ہے ترقی پسندوں نے جنسی غلاظت کا ڈھیر تھا، یہ ٹھیک ہے، مخدوم محی الدین والا، ٹھیک ہے۔ میرا جی کا تعلق جو ہے نفسیاتی نقادوں سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس کا انتقال کب ہوا؟ نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کیجیے۔ تو مخدوم محی الدین کی وفات جو ہے 1969، نون میم راشد کی 1975، ساحل لدھیانوی کی 1980، شعرا کی 2012۔ رائٹ آپشن جو ہے اس کا آپ کا ہو جائے گا تیسرا۔ اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
جی دوستو، تو سوال نمبر 33 کا جو صحیح جواب ہوگا، ایک سیکنڈ، سوال نمبر 28 ہے۔ جی، چوتھا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا بی اور سی۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست ہے سنگ، فیض کے شعری مجموعے، شام شہر یاراں، سروادی سینا، میرے دل میرے مسافر۔ سی والا بھی جو ہے زمرہ ہے، یہ بھی فیض احمد فیض کے شعری مجموعوں کا ہے۔ اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، یہ کب شائع ہوا، چونکہ اس زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔ تو دوستو، نقش فریادی جو ہے 1941 عیسوی میں شائع ہوا ہے، نقش فریادی 1941۔ دست صبا یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو دست صبا 1952، ٹھیک ہے۔ زندہ نامہ جو ہے یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو 1956۔ دست تہ سنگ یہ بھی 1956 عیسوی میں منظر عام پر آیا، زندہ نامہ اور دست تہ سنگ 1956 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ شام شہر یاراں، شام شہر یاراں 1978 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ سروادی سینا 1971 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ میرے دل میرے مسافر 1982 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا بی سی ہے۔ اب یہاں دیا گیا تلخیاں آووں کے کوئی خواب بنے، تلخیاں اور آووں کے کوئی خواب بنے ساحر کی نظمیں ہیں۔ گلے صفوارہ اور آفاقی نواف شفیق فاطمہ شعرا کی نظمیں ہیں۔ کرن کرن یادداشت یہ کن کا ہے؟ اور تو یہ بھی شفیق فاطمہ شعرا کا ہے۔ یہاں دیا گیا ہے سلسلہ مکالمات، تو سلسلہ مکالمات بھی جو ہے شفیق فاطمہ شعرا کے کلیات ہیں۔ اور نسخہ ہائی وفا یہ فیض احمد فیض کے کلیات کا مجموعہ ہے۔ اور غبار ایام بھی جو ہے فیض کا غیر مطبوعہ کلام ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن بی سی ہوگا، ڈی غلط ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے سوال نمبر 29 کی۔ تو پہلا بیان ہے فیض کے کلیات کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، جس میں ان کے ساتوں مجموعے شامل ہیں۔ اب یہ بھی ہم لوگوں نے جسٹ ذکر کیا ہے اس کے بارے میں۔ فیض پر راول پنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا۔ اور سی میں ہے فیض کے پہلے مجموعے کا نام دست صبا ہے۔ ڈی میں ہے میزان فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اور ای میں ہے سلیبی میرے دریچے میں فیض کی خود نوشت ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا پہلا ہو جائے گا اے اور بی۔ دیکھیے، فیض کے کلیات کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، جس میں ان کے ساتوں مجموعے شامل ہیں۔ فیض پر راول پنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن فیض کے پہلے مجموعے کا نام دست صبا نہیں ہے، اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، نقش فریادی ہے۔ کیا ہے؟ تو نقش فریادی 1941 عیسوی میں جو شائع ہوا تھا۔ اور دوستو، میزان فیض کا شعری مجموعہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تو میزان تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اور یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو 1963 عیسوی میں۔ میزان تنقیدی مضامین کا مجموعہ، شعری مجموعہ نہیں ہے۔ سلیبی میرے دریچے میں فیض کی خود نوشت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تو خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے سلیبی میرے دریچے میں۔ اور یہ 1972 عیسوی میں منظر عام پر آیا، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کا خود نوشت ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، محو سال آشنائی، محو سال آشنائی، محو سال آشنائی۔ اور یہ ان کے خود نوشت 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان کیا ہے؟ تو اختر الایمان بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور بی میں ہے اختر الایمان کے نظموں کا موضوع احساس ہے، وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ سی میں ہے اختر الایمان کو بنت لمحات پر 1963 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی ملا۔ اور ڈی میں ہے اختر الایمان کو یادیں پر 1962 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی ملا تھا۔ اور ای میں ہے ساحر کی شاعری میں عورتوں کے تقدس کی پامالی کا شدید احساس ملتا ہے۔ جی، تو سوال نمبر 30 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ پہلا ہو جائے گا اے بی
डी, सी को छोड़कर सभी दुरुस्त है। अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए थे। अख्तरुल ईमान के नज़्मों का मौजू जो है एहसास है, वो हर बात को एहसास के ज़रिए बयान कर देते हैं। अख्तरुल ईमान को यादें पर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था और शायर की शायरी में औरतों के तक़द्दुस की पामाली का शदीद एहसास मिलता है। और यहाँ कहा गया अख्तरुल ईमान को बिन लम्हात पर 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था। तो याद रखिएगा, अख्तरुल ईमान को बिन लम्हात पर साहित्य अकादमी नहीं मिला था, बल्कि यूपी उर्दू अकादमी मिला है। क्या मिला है? तो यूपी उर्दू अकादमी मिला था। तो इस एतबार से सी गलत, राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन कहाँ पैदा हुआ है जोड़ना है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई है। फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल की सियालकोट में, इस्माइल मेरठी की मेरठ, अकबर इलाहाबादी की इलाहाबाद और चकबस्त की फैज़ाबाद। तो राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाम के अतबार से जाए पैदाइश शामिल करना है। तो दोस्तों जोश मलियाबादी की मलियाबाद, मीरा जी के कहा जाएगा तो लाहौर हो जाएगा। जी दोस्तों, तो जोश मलिहाबादी की जो है पैदाइश कहाँ हुई है। तो मलिहाबाद में। और मीरा जी की पैदाइश कहाँ हुई है। तो मीरा जी की लाहौर में। अख्तरुल ईमान साहब की बिजनौर नजीबाबाद और मखदूम मोहिद्दीन की हैदराबाद में। मीरा जी की पैदाइश हाँ पंजाब लाहौर में। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। चंद शोरा के नाम और उनके जय पैदाइश दर्ज हैं, जोड़ना है। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, नून मीम राशिद की पंजाब। अच्छा मीरा जी, हाँ मीरा जी के लाहौर। ठीक है, नून मीम राशिद की पंजाब और साहिर लुधियानवी साहब की हो जाएगा लुधियाना, शफीक फ़ातिमा शेरा की नागपुर और हाली का पानीपत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से पैदाइश के अतबार से सही तरतीब बताना है। तो अब तक जो है आपकी अच्छी मशक हो गई होगी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा चौथा हो जाएगा। नज़ीर की 1740, आज़ाद की 1830, हाली की 1837, इस्माइल मेरठी की 1844, अकबर की 1877, अकबर की 1846, इकबाल की 1877, चकबस्त की 1882 और जोश की 1896। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म निगारों की उनके ज़माने के अतबार से माज़ी से हाल की तरफ बढ़ते हुए सही तरतीब बताना है। जी, तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा चौथा, मखदूम मोहिद्दीन की माज़ी से हाल की तरफ। हाँ ठीक है। 1908 नून मीम राशिद की, 1910 फैज़ की, 1911 मीरा जी की, 1912 अख्तरुल ईमान की, 1915 साहिर की, 1921 शफीक फ़ातिमा शेरा की, 1930। राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। दर्ज झेल में से किसका कहाँ इंतकाल हुआ है, जोड़ना है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद फैज़ और अल्लामा इकबाल का लाहौर में। मीरा जी अख्तरुल ईमान साहिर लुधियानवी की नज़में जो हैं वो कहाँ हुई है दोस्तों। जी, तो वो हुई हैं हाँ ठीक है। मीरा जी अख्तरुल ईमान और साहिर लुधियानवी की जो
جو ہے انتقال ہے وہ ہے ممبئی میں، ٹھیک ہے. اور نذیر اکبر آبادی کی جو ہے کہاں ہوئی ہے تو آگرہ میں. اسماعیل میرٹھی کی میرٹھ، اکبر الہ آبادی کی الہ آباد. رائٹ آپشن جو ہے آپ کا چوتھا ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہاں جائے وفات درج کرنا ہے تو چک بست کی جائے وفات کہاں ہوئی ہے تو رائے بریلی اسٹیشن پر. جوش ملیح آبادی کی کہاں ہوئی ہے تو جوش ملیح آبادی کی اسلام آباد. مخدوم محی الدین کی دہلی میں پیدائش، مدفن جو ہے حیدرآباد. نون میم راشد کی کہاں ہوئی ہے تو لندن. اور شفیق فاطمہ شہرہ کی حیدرآباد. رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا چوتھا. وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا ہے دوستوں. جی تو وفات کے اعتبار سے جو صحیح ترتیب کون سا ہوگا؟ جی یہاں پہلے نذیر ہے، یہاں پہلے نذیر ہے، یہ تو ہوگا نہیں، یہ بھی ہوگا نہیں. تو انہی کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. دیکھیں 1830 نذیر کی پیدائش. محمد حسین آزاد کی 1910. اسماعیل میرٹھی کی 1921. حالی کی 1914. تو یہ بھی نہیں ہوگا، پہلا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا. اکبر الہ آبادی کی 1921. چک بست کی 1926. اقبال کی 1938. میرا جی کی کیا ہو جائے گا تو میرا جی کی 1949. رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. نظموں کی حیت کے اعتبار سے ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. جی تو حیت کے اعتبار سے آپ کا جو صحیح زمرہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 4تھ آپشن بی اور ڈی. شب قدر، صبح امید، نشاط امید، برقرات، مناجات بیوہ، خدا کی صناعت، یہ سبھی جو ہیں یہ معرہ کی حیت میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں جو دیا گیا ہے برقی کلیسا، ساقی نامہ، کسان، جنگل کی شہزادی اور حویلی، یہ بھی جو ہیں معرہ کی حیت میں لکھے گئے نظمیں ہیں. حیت کے اعتبار سے یہاں بتانا تھا تو حیت کے اعتبار سے یہ معرہ نظمیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا رائٹ آپشن بی اور ڈی چوتھا ہو جائے گا. اب جو ہے دوستوں یہاں دیا گیا ہے چاند تاروں کا بن. چاند تاروں کا بن کیا ہے؟ کس حیت میں لکھے گئے یہ چاند تاروں کا بن؟ جی تو آزاد نظم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکا کیا ہے تو یہ بھی معرہ نظم ہے. ایک لڑکا اختر الرحمن کا ہے. اور تنہائی کیا ہے؟ تنہائی تو تنہائی بھی معرہ نظم ہے. لیکن آدمی نامہ جو ہے یہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی، نذیر کا نظم ہے. تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں چکلے جو ہے یہ پابند نظم ہے ساحل لدھیانوی کا. تاج محل جو ہے یہ معرہ نظم ہے ساحل لدھیانوی کا، تلخیہ میں شامل ہے. حسن کوزہ گر جو ہے دوستوں حسن کوزہ گر جو ہے یہ بھی شاید معرہ نظم ہے ساحل لدھیانوی کے. حسن کوزہ گر نہیں، آزاد نظم ہے. حسن کوزہ گر جو ہے آزاد نظم ہے. ٹھیک ہے. حسن کوزہ گر آزاد. اور انقلاب جو ہے انقلاب دوستو یہ کون سا نظم ہے؟ جی انقلاب جو ہے کون سا نظم ہے؟ انقلاب جو ہے مربع کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے مخدوم محی الدین کی. ٹھیک ہے. اور بنجارہ نامہ جو ہے یہ 12 بند پر مشتمل ہے نذیر اکبر آبادی کا. ٹھیک ہے. مخمس کی حیت میں ہے بنجارہ. تو اس اعتبار سے ایسے غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن آپ کا بی ڈی ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے نظموں کی حیت کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں. مخمس اور غزل کی حیت میں یہاں پہچان کرنا ہے. تو مخمس یہ والا ہو جائے گا آپ کا اے آپشن. اور غزل والا جو ہے
غزل والا ہو جائے گا یہ لالۂ صحرائی، لینن شکست زندہ کا خواب، اے اور بی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ دیکھیے برقی کلیسا جو ہے برقی کلیسا، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا اوپر جی، تو یہ مثنوی کی حیت میں اکبر الہ آبادی کی۔ انقلاب جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا مربع کی حیت میں، یہاں دیا ہے باز آمد، تو یہ آزاد نظم ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ اب دیکھیں یہاں دیا گیا رامائن کا ایک سین، تو رامائن کا ایک سین یہ مسدس کی حیت میں ہے، ٹھیک ہے، مسدس کی حیت میں، اور خاک ہند جو ہے خاک ہند جی خاک ہند بھی جو ہے مسدس کی حیت میں ہے، چک بست کی ہیں، اور ساقی نامہ جو ہے یہ مثنوی کی حیت میں، تو اس اعتبار سے آٹی غلط۔ رائٹ آپشن جو ہے اس کا آپ کا پہلا ہوگا اے اور بی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون سا زمرہ مسدس کی حیت میں ہے؟ جی دوستو، تو رامائن کا ایک سین خاک ہند، رامائن کا ایک سین اور خاک ہند جو ہے یہ کیا ہے تو مسدس کی حیت میں ہے بجنا چک بست کا۔ مفلسی تو محمد کے ہے بنجارہ بھی۔ لینن شکست زندہ کا خواب، جگہ شکست زندہ کا خواب جوش ملی آبادی کا نظم ہے، پابند نظم ہے، ٹھیک ہے، غزل کی حیت میں ہے۔ شکست زندہ کا خواب جو ہے یہ جو ہے غزل کی حیت میں، اور لینن بھی جو ہے علامہ اقبال کی غزل کی حیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پوچھا کیا گیا ہے مسدس والا، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا تیسرا۔ صبح امید جو ہے دوستو یہ مثنوی کی حیت میں نظم ہے، صبح امید مثنوی کی حیت میں نظم ہے۔ صبح امید حالی کا، ٹھیک ہے، آزاد کا بھی ہے، اور نشاط امید جو ہے یہ حالی کا نظم ہے، اور یہ بھی مثنوی کی حیت میں، تو اس اعتبار سے ہاں یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، علامہ اقبال کے داخل نصاب نظمیں لالۂ صحرائی، ساقی نامہ وغیرہ سبھی نظمیں ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں؟ جی تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا ساتھیوں، جی ساتھیوں، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا، اچھا ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، تو ایک سیکنڈ، ہاں لالۂ صحرائی، ساقی نامہ، ذوق و شوق لینا، بال جبریل اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہے۔ صرف شعاع امید جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا، شعاع امید، تو یہ آپ کا ضرب کلم میں شامل ہے، باقی جو ان کے 4 نظمیں ہیں وہ آپ کے بال جبریل میں ہیں۔ اب ان سبھی کے جو ہے ثنی اشاعت آپ کو معلوم ہی ہوگا، تو اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور شائع امید جو ہے یہ یاد رکھیے گا 3 حصوں میں جو ہے پوچھا گیا تھا پچھلی دفعہ، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، فیض احمد فیض کے داخل نظم نظم تنہائی مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ ذیل کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو جی تو یہ ان کے مجموعہ کلام جو ہے نقش فریادی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوستوں ہاں ٹھیک ہے، تنہائی اور مجھ سے پہلے سے محبت جو ہے یہ ان کے مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے۔ اور ان کا ایک اور نظم ہے صبح آزادی، یہ داغ داغ سحر، ٹھیک ہے، بہت ہی مشہور یہ نظم ہے، تو یہ ان کے مجموعہ دست صبا میں شامل ہے۔ یہ کب شائع ہوا نقش فریادی؟ تو 1941۔ اور دست صبا کب شائع ہوا تھا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا جی، تو 1952۔ اس کا زمانی ترتیب پوچھا جاتا ہے فیض کے مجموعہ کلام سے، تو ضرور یاد رکھیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کون سی نظم جو ہے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جوڑنا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے یہ جی ساتھیو۔ تو شعاع امید ضرب کلم، صبح آزادی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، دست صبا ہو جائے گا۔ باز آمد جو ہے دوستو، باز آمد کیا ہو جائے گا؟ تو باز آمد جو ہے یہ آپ کا ہو جائے گا بنت لمحات۔ حسن کوزہ گر جو ہے یہ آپ کا ہو جائے گا لا انسان۔ خاک ہند جو ہے صبح وطن میں شامل ہے، رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اختر الایمان کے داخل نصاب نظمیں ایک لڑکا اور پگڈنڈی ذیل کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جی تو ایک لڑکا اور پگڈنڈی جو ہیں ان کے مجموعہ یادیں میں شامل ہیں، یاد رکھیے گا، ایک لڑکا اور پگڈنڈی جو ہیں ان کے مجموعہ کلام جو ہیں یادیں میں شامل ہیں۔ اور دوستو اختر الایمان کی جو ہے ایک اور نظم ہے باز آمد، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا، تو بنت لمحات، بنت لمحات 1969 میں شامل ہے، بنت لمحات 1969 میں شائع ہوا ہے یہ والا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر، دوم سوم اور چہارم ذیل کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ دوم سوم اور چہارم جو ہیں یہ ان کے مجموعہ گمان کا ممکن۔ اول جو ہے، اول یاد رکھیے گا، اول جو ہے وہ ان کا ہاں
حسن کوزہ گر دوم سوم اور چہارم جو ہے یہ گمان کا ممکن میں شامل ہے، لیکن اول جو ہے ان کا میرے خیال سے لا انسان میں شامل ہے شاید، ٹھیک ہے۔ چلیے اول جو ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے لکھ کر بتائیے گا۔ اول جو ہے یہ تو یہاں دوم سوم چہارم کا پوچھا گیا، تو دوم سوم چہارم میں گمان کا ممکن شامل، اور آپ مجھے بتائیے گا اول کا جو ہے ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو مجموعہ ہیں گمان کا ممکن جو ہے یہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا، لا انسان جو ہے یہ 1969 میں شائع ہوا، مجھے تو لا انسان ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماورا جو ہے 1941 میں شائع ہوا۔ آپ مجھے کنفرم کر کے جو ہے بتائیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیکشن میں نہیں لکھتے ہیں تو لکھیے گا، اس سے جو ہے آپ کی بھی جو ہے چیزیں جو ہے ذہن میں رہیں گی۔ اگر آپ کو جو ہے ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے تو بعد میں جو ہے اپنے نوٹس اور اپنے کتابوں میں دیکھ کر جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، تاکہ جو ہے چیزیں جو ہے نا لکھنے سے ذہن میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات کریں ایران میں اجنبی کی، تو ایران میں اجنبی 1955 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ان سے بھی زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ساحر کے داخلے نصاب نظم چکلے تاجہ اور گریز جو ہے ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ذکر کیا تھا، تلخیاں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ چند بیانات دیے گئے ہیں اور صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے، تو میں آپ کو اب ڈائریکٹ یہاں بتا دیتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہو جائے گا ساتھی، وہ آپ کا چوتھا ہو جائے گا، اے بی اور ای۔ دیکھیے نظم مفلسی میں مفلسی سے پیدا ہونے حالات اور اس کے بدترین نتائج کو موضوع سخن بنائے۔ یہاں نظم آدمی نامہ کا موضوع جو ہے انسان کی خصلتیں ہیں، یہاں سی میں بتایا گیا ہے انسان کے اعضاء کو، تو غلط ہو جائے گا، بلکہ یہاں انسان کی خصلتیں بتایا گیا۔ اور نظم بنجارہ نامے میں نظیر نے بنجارہ کو تمثیل بنا کر دنیا کی بے ثباتی کو تصویر کشی کی ہے۔ یہاں کہا گیا نظم بنجارہ نامے میں نظیر نے اپنی غریبی کا ذکر بالکل نہیں، یہاں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے ای میں، تو اس اعتبار سے آپ کا چوتھا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مخدوم محی الدین کے داخلے نصاب نظم حویلی اور انقلاب کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، سرخ سویرا ہو جائے گا۔ سرخ سویرا 1944 میں شائع ہوا، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا۔ گولے تر 1961 میں شائع ہوا ہے۔ بساط رقص کب شائع ہوا تو 1966 میں۔ اور شعلۂ طور جگر مراد آبادی کا ہے، شعلۂ طور جو ہے جگر مراد آبادی کا ہے، تو جگر مراد آبادی کا یہ مجموعہ 1932 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس کی بھی میں جو ہے آپ کا ڈائریکٹ جو ہے آنسر بتا دیتا ہوں۔ صحیح جواب جو ہے اس کی ہو جائے گا چوتھا، اے بی سی۔ نظم شب قدر کو نیچرل شاعری یا موضوعاتی نظم کا نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے، جس کا رواج انجمن پنجاب کے مشاعروں کے تحت ہوتا ہے۔ نظم صبح امید میں آزاد نے قلعہ کوہ کو ایک استعارے کے طور پر پیش کیا ہے جو شاہجہان آباد کا ماحول ہے۔ اور سی میں ہے نظم صبح امید کا مرکزی کردار شہزادی امید ہے جو ایک پری ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا اے بی سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ یہاں کہہ رہا ہے مایوسی تو نہیں ہوگا کیونکہ خوشی بتایا جا رہا جو ہے ایک مرکزی کردار شہزادی امید ہے، ٹھیک ہے، جو ایک پری ہے۔ اور دوستوں یہاں بتایا رہا نظم برخرت محالی نے ٹھنڈی کی شدت، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ نظم برخرت محالی نے گرمی کی شدت، ٹھیک ہے، گرمی کی شدت کو بتایا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے غلط ہو جائے گا، ڈی اور ای رائٹ آپشن آپ کا اے بی سی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں بھی صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے، بیان آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد سے پھر میں آنسر آپ کو بتاتا ہوں۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی، وہ آپ کا چوتھا ہو جائے گا، اے بی سی ڈی، ای کو چھوڑ کے سبھی درست ہیں۔ نظم بیوہ میں ایک ایسی کم سن بیوہ کی دردناک حالت اور بے بسی کی عکاسی کی گئی ہے جو سماج اور رواج کے جکڑ بندیوں اور ظلموں کے شکار ہے۔ نظم خدا کے صنعت کا موضوع انسان اور کائنات کا بیان ہے۔ نظم آثار سلف میں اسماعیل میرٹھی نے قلعہ اکبر آباد کی تصویر کشی کی ہے، اور لالۂ صحرائی علامہ اقبال کے ایک علامتی نظم ہے۔ نظم شعاع امید 5 حصوں میں نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، 3 حصوں میں ہے، اسے سوال بھی بنا تھا پچھلی دفعہ۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔
اسے بھی غور سے پڑھیے اور پھر صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے گا۔ جی تو سوال نمبر 52 کا دوستو جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اے، سی اور ڈی، بی کو چھوڑ کر سبھی درست ہیں۔ نظم ساقی نامہ مثنوی سحر البیان کے طرز اور بحر متقارب میں ہے۔ نظم لین خدا کے حضور میں علامہ اقبال کے فلسفہ حیات اور مطالعہ تاریخ کا آئینہ ہے۔ نظم چکلے میں چکلا کے ذریعے کھوکھلی تہذیب اور مجروح اقدار کی تصویر نگاری کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا اے سی ڈی رائٹ ہو۔ یہاں کہہ رہا ہے نظم ذوق شوق کے زیادہ تر اشعار اقبال نے جرمنی میں نہیں لکھے تھے بلکہ کہاں لکھے تھے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا فلسطین میں لکھے تھے۔ علامہ اقبال نے نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار جو ہیں فلسطین میں لکھے تھے، یاد رکھیے گا۔ نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار علامہ اقبال نے فلسطین میں اپنی پی ایچ ڈی کے دوران لکھے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے پی ایچ ڈی والا، باقی جرمنی والا غلط ہو جائے گا، فلسطین ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ جوش کی داخل نصب نظم کسان شکست زندہ کے خواب ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے ساتھیو؟ تو یاد رکھیے گا شعلہ و شبنم۔ اور ایک اور ان کا ہے جنگل کی شہزادی، وہ کس میں شامل ہے؟ تو جنگل کی شہزادی نقش و نگار میں شامل ہے۔ جنگل کی شہزادی نقش و نگار جو ہے یہ کب شائع ہوا؟ نقش و نگار تو 1936 عیسوی میں شائع ہوا، نقش و نگار 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور شعلہ و شبنم جو کسان اور شکست زندہ کے خواب میں شامل ہے، شعلہ و شبنم بھی 1936 عیسوی میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرا جی کے داخل نصاب نظم سمندر کا بلاوا ذیل کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جی دوستو تو وہ ہو جائے گا 3 رنگ، ٹھیک ہے۔ میرا جی کے نظمیں جو ہیں داخل نصاب سمندر کا بلاوا جو ہے یہ ان کے مجموعہ 3 رنگ میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف۔ جوش کے داخل نصاب نظم جنگل کی شہزادی ذیل کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو وہ ہو جائے گا آپ کا نقش و نگار۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اور ساتھیوں یہ سبھی سوالات آپ کو UGC نیٹ میں ضرور جو ہے ہیلپ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔